مشرکوں سے کہا گیا تم جو یہ شرک کر رہے ہو، تمہارے کفر و شرک کی کوئی اگر دلیل ہے تمہارے پاس تو لاؤ سامنے. یہ جو کچھ کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ وحی اتری ہے، کتاب اتری ہے، کس نے کہا ہے یہ جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو، یہ جو کفر کر رہے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان سے کہا گیا کیا مطلب کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں ان کو کہا جا رہا عقل ہے، دماغ ہے تو استعمال کرو، سوچو کہ اللہ نے تمہاری طرف یا کوئی ایسی سند اتری ہے، کوئی دلیل آئی ہے کہ وہ تمہیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے کوئی شریک ہیں. واضح طور پر بتایا جا رہا ہے اللہ کا کوئی شریک، وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ سوچا بھی جا سکتا نہیں، وہ شریکوں سے پاک ہے. آپ تلبیہ بھی پڑھتے ہو نا، لا شریک لک، یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہم ایمان والے مسلمان اللہ تعالی کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں، یہ چار چیزیں، ذات، صفات، اسماء، افعال. اسماء ناموں کو کہتے ہیں، افعال کاموں کو کہتے ہیں، صفات خوبیوں کو کہتے ہیں. اللہ کی ذات میں، صفات میں، ناموں میں، کاموں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں. اللہ کے بعض نام مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا. رحیم اللہ کو بھی بولتے ہیں، رحیم کا لفظ نبی پاک کے لیے بھی آیا. رؤوف کا لفظ اللہ کے لیے بھی، نبی پاک کے لیے بھی آیا. تو کچھ لفظ ایسے ہیں مگر حقیقی معنی جیسا اللہ ہے بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانا جا سکتا نہیں. اللہ مہربان ہے، کہیے گا، مگر جیسا وہ مہربان ہے کوئی اور مہربان نہیں. وہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا، مگر جیسا وہ رحیم ہے کوئی اور رحیم نہیں. تو ذہن میں رہے، کچھ لفظ بولے جاتے ہیں مگر جس طرح کہا جائے کہ نہیں ہو بہو بالکل اسی طرح بندہ ہے تو ایسا مانا جا سکتا نہیں. اللہ تعالی کا ہر کمال اس کا اپنا ہے، ذاتی ہے، اس کی کوئی پیمائش نہیں ہے. بندے کا ہر کمال اللہ کا دیا ہوا ہے، ذاتی نہیں ہے، اس کی ابتدا انتہا ہے. اللہ کا کمال کسی کے قبضے، کنٹرول میں، اختیار میں نہیں ہے. ہمارا کوئی بھی کمال جو رب کا دیا ہوا وہ اللہ کے قبضہ و کنٹرول میں ہے. فرق ہو جائے، جب فرق ہو گئے تو برابری نہیں، جب برابری نہیں تو شرک بھی نہیں. بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں، جو لوگ ذاتی اور عطا کیا ہوا ذاتی خود سے اس میں فرق نہیں کرتے، وہی لوگ غلط باتیں کرتے ہیں. اللہ بھی دیکھنے سننے والا، بندہ بھی دیکھنے سننے والا، مگر جیسا اللہ ہے بندہ ویسا نہیں. اللہ جیسا دیکھتا سنتا ہے، بندہ ویسا دیکھتا سنتا نہیں. اللہ کا کوئی کمال قابل فنا نہیں، ممکن ہی نہیں کہ وہ فنا ہو جائے. بندے کا، مخلوق کا کمال ممکن الفنا ہے، فنا ہو سکتا ہے. اللہ کے ہاں یہ چیز سوچی بھی جا سکتی، ہم اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. تو ذہن میں رہے. تو جو لوگ غلط کہتے ہیں ان کے لیے میں نے جواب دیا. ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نعمتوں پر ہم اس کا شکر کرتے ہیں. ہاں
بھول چوک ہو جاتی ہے اس پہ توبہ کرتے ہیں. توبہ کے معنی جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ ہونا کہ ہائے کیا کر بیٹھا میں، اور شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کہ یہ غلطی آئندہ نہیں کروں گا. اس کو توبہ کہتے ہیں. رجوع لانا، پلٹنا، اللہ کی طرف، سچ کی طرف، حق کی طرف آنا. تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بھول چوک ہو جائے. لیکن کوئی کہے کہ نہیں میں نے غلطی کی نہیں ہے، تو پھر ایسے ہٹ درم کا علاج پھر اللہ کے ہاں اللہ فرماتا بہت جلدی پتہ لگ جائے گا. فسوف تعلمون، بہت جلدی جان لو گے. کیوں کہ موت کا لمحہ زیادہ دور کتنا جی لو گے؟ جتنا لکھا ہے اس سے زیادہ تو نہیں جیو گے نا. جو وقت مقرر ہے اس کے بعد تو رہ نہیں سکتے. تو کھا لو، مزے کر لو، بہت جلدی پتہ چل جائے گا. اور جو کچھ کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ یہ جو شرک کر رہے ہو کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ اور عجیب سوچتے نہیں ہو، تکلیف آتی ہے تو وہ تمہارے اپنے کیے ہیں. ایک انسان بیمار ہوتا ہے، اس کو فوراً کیا کرنا چاہیے؟ اپنا جائزہ لینا چاہیے. کھانے میں، پینے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں، چلنے پھرنے میں مجھ سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہیں میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے کہیں غلطی ہوئی ہے. یاد رکھنا چاہیے اے انسان، تیری اونچ نیچ، تیری لاپرواہی سے تجھے تکلیف آ جاتی ہے. تو غلطی کر رہا ہے، کفر کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو اپنے ذخیرے میں، اپنے نامہ اعمال میں خود کالک بھر رہا ہے. تجھے سوچنا چاہیے، تجھے غور کرنا چاہیے. یہ جو نا امیدی ہے تیرا اپنا کیا دھرا ہے. آپ نے کچھ لوگوں سے سنا ہوگا اجی ہم نے تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے، ہمارے اعمال ایسے ہیں. آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے، ہم نے کام ہی ایسے کیے ہیں. یہ دونوں درست نہیں، دونوں درست نہیں. کوئی غلطی پر دلیل چاہے، یہ سمجھ کر دلیل مانگنا شاید یہ سچا ہو. غلط سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے دلیل مانگتے ہیں، معجزہ مانگتے ہیں. آپ نے فرمایا جو دلیل اور معجزہ مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کیوں کہ جو چیز ممکن نہیں اس کو ممکن مان لیا. ختم نبوت قطعی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو تم دلیل مانگنے کا مطلب یہ کہ تم نے کہا کہ شاید اس کے پاس دلیل ہو. تو یاد رکھیں، یہ سمجھ کر دلیل مانگنا کہ شاید یہ سچا ہو، یہ کفر ہوگا. غلط سے، باطل سے، کہ شاید نہ، جو باطل ہے وہ باطل ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. اس کو کسی طرح بھی صحیح کہا جا سکتا نہیں. فقہا کا فتویٰ اس آیت کے خلاف نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، عقیدوں اور اعمال کے فرق کو سمجھو. عقیدے میں گڑبڑ ہو تو کوئی گنجائش نہیں. اعمال میں، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مگر ایسا اختلاف جو باطل ہو تو اس کی کوئی تائید نہیں کرے گا. ہاں خطا ہو سکتی ہے، اس خطا کے بارے میں بھی تفصیل ملتی ہے. تو ہم یہ جان لیں
کہ ایسا شخص جو غلطی پر دلیل مانگے، یعنی غلط کیا اور اس پر کہے کہ نہیں جی اس کو ثابت کرو کہ یہ صحیح ہے، تو یہ اچھی بات نہیں۔ اب یہاں میں دو مسئلے کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں عدالتی نظام جو ہے وہ اسلام والا نہیں ہے۔ جو آپ کے ہاں کورٹس ہیں ان میں سارا جو نظام چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ شرعی عدالت ایک آدھی بنائی ہوئی ہے، اس میں کون جاتا ہے؟ باقی جتنی ہے، وکیل کے پاس ایک شخص آتا ہے، جی میرا مقدمہ لڑو، اس کو بتاتا ہے۔ وکیل کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ سچا نہیں، مگر وہ پھر بھی اس کی طرف سے لڑتا ہے۔ تو جھوٹ کو سچ ثابت کرنا کیا جائز ہوگا؟ کیا اس کی اجرت جائز ہوگی؟ سوچیں۔ اسی طرح جھوٹی گواہی، آپ کے ہاں بہت سے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، جی میں گواہی دے دوں گا، تو جھوٹی گواہی کیا گنجائش ہے؟ اونچی گئی ہے؟ نہیں۔ تو بتا رہا ہوں آپ کو، یہی بات ہے کہ غلط پر دلیل کوئی گنجائش نہیں۔ جو غلط عقیدے والا ہے وہ غلط ہے، جو باطل ہے وہ باطل ہے، باطل کو حق ثابت کیا جا سکتا نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے زمانے میں یہ جو خارجی میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا، یہ آیت پڑھتے تھے قرآن کی، مطلب غلط نکالتے تھے۔ تو قرآن پڑھ کے غلط مطلب نکالنا، صحیح بات کو غلط کہنا، غلط کو صحیح کہنا، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، ان کا کاروبار ہی یہی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، کافروں کے بارے میں، مشرکوں کے بارے میں، لگاتے ہیں نبیوں پر، ولیوں پر، مسلمانوں پر۔ آپ کو پتہ نہیں ہے آیت کس کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کہیں گے قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن وہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ وہ آیت کیا بتا رہی ہے؟ اسی لیے کہا یضل بہ کثیرا، اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ کیوں؟ غلط ترجمہ کر کے، غلط تفسیر کر کے، غلط معنی نکال کے وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ غلط کو صحیح کہیں، صحیح کو غلط کہیں، وہ خود صحیح ہو سکتے نہیں۔ صحیح کون ہے؟ جو غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے۔ اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، بہت سے لوگ خوشی میں بہت زیادہ فخر کر لیتے ہیں اور تکلیف میں بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ میں پہلے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ ایسا فخر یا ایسی خوشی جو آپ کو مغرور بنا دے، ایسی خوشی جو آپ کو مغرور بنا دے، متکبر بنا دے، اس سے وہ تکلیف اچھی جو آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے۔ بعض لوگ خوشی میں اپنے آپے سے نکل جاتے ہیں، بہت ہی زیادہ اکڑ جائیں گے یا ایسا کر لیں گے، وہ ان کو خرابی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور تکلیف میں بندہ صبر کر لے، اللہ کے سامنے جھک جائے، وہ اس کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ تمہیں تکلیف آئے تو پہچانو، ذرا کون سا امتحان ہے اور کون سی تکلیف کیا ہے، ذرا جو سنیے گا۔ اگر کوئی تکلیف آئی ہے اور تمہیں اللہ یاد آیا ہے، تم نیکی کی طرف گئے ہو، توبہ کی طرف گئے ہو، زیادہ نیکی کرنے لگ گئے ہو، تو وہ تمہارے لیے تکلیف جو ہے وہ سزا نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے۔ اگر تکلیف میں تم نے
جی جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں اب ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں ہے تو پھر ہم کیوں چھوڑیں، پھر وہ غلطیوں میں پڑتے ہیں۔ اسی طرح کوئی تکلیف آ جائے کسی کو اور وہ بجائے توبہ کرنے کے، دعا کرنے کے، نیکی کرنے کے غلط لفظ بولنے لگ جائے تو پھر وہ تکلیف اس کے لیے سخت امتحان اور اس کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو آپ کو فوراً اپنے آپ کو جانچنا چاہیے، مجھ سے تو نہیں غلطی ہوئی۔ آپ فوراً یہ تو چیک کر لو کہ کھانے پینے میں کیا ہوئی، منہ سے غلط لفظ تو نہیں نکلا میرے، میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا، مجھ سے کہیں نافرمانی تو نہیں ہوئی۔ ہم اس پر توجہ دیتے نہیں۔ پیٹ خراب ہو جائے، وہ میں نے فلانی چیز کھا لی تھی، ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلط لفظ بولا ہو، میں نے کسی سے غلط سلوک کیا ہو، وہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے، مگر ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا۔ تو اے انسان، عاجزی میں ہی بھلائی ہے، سادگی میں ہی بھلائی ہے۔ یہ اچھے کپڑے پہن لینا، اچھے مکان میں رہنا، اچھی گاڑی میں بیٹھنا منع نہیں ہے، مگر اس میں بیٹھ کے دوسروں کو حقیر سمجھو، ایسا لباس پہنا کہ دوسروں کو اپنے سے کمتر جانو تو وہ لباس تمہارے لیے اچھا نہیں۔ رب کی نعمت سمجھ کر پہنو اور دوسرے کو حقیر نہ جانو تو پھر وہ تمہارے لیے برا نہیں ہے۔ یہ آپ کی نیت پر، آپ کے حال پر ہے۔ آپ کو اچھا کھانا ملا ہے اور آپ کھا رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں رب کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے نعمت دی، وہ بہت اچھا ہے، مگر اسی کو کھا کے دوسروں کو ذلیل سمجھ رہے ہیں یا دوسروں کو گھٹیا سمجھ رہے ہیں تو پھر وہ اچھا نہیں ہے۔ ہم لوگ رویوں کو پہچانیں۔ اب مسلمان اور کافر کا فرق آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا، ان کا تکلیف میں اور خوشی میں کیا حال ہوتا ہے، ہمارا کیا ہونا چاہیے، وہ لوگ کیا جملے بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اگر ہم سمجھیں۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے، اونچی کہیے گا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے، وہ فضل فرمائے تو رحمت آ جاتی ہے، اور مصیبت آتی ہے تو ہمارے گناہوں سے، ہمارے بدعملی سے، بد کلامی سے، ہماری غلطی سے۔